الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سلسلہ اصلاح کی بات، موضوع 30 سال تک روٹی نہ کھائی. حضرت سیدنا عبداللہ دینوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک فقیر آیا. اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی سخت مصیبت سے دوچار ہے اور کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہے. اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بڑا رحم آیا اور میں نے سوچا کہ اس کی میں مدد کروں، اس کو اپنے پاس سے کوئی چیز دیتا ہوں. جب میں نے یہ ارادہ کیا تو میں نے سوچا کہ یہ ننگے پاؤں ہے، اس کو میں اپنی جوتیاں دے دیتا ہوں. جب میں جیسے ہی اس کو اپنی جوتیاں دینے لگا تو میرا جو نفس تھا، انسان کو ہمیشہ کوئی نیکی کرنے پہ جب روکتا ہے تو اس کا نفس روکتا ہے، تو میرے نفس نے فوراً مجھے آواز دی کہ اگر تم ان کو جوتیاں دے دو گے اور جب تم وضو کرنے جاؤ گے تو تم وضو کیسے کرو گے؟ تمہارے پاؤں کو نجاست لگ جائے گی، اس لیے تم ننگے پاؤں مت جانا، بہتر ہے اس کو جوتا نہ دو، کوئی اور چیز دے دو. پھر میں نے سوچا، ارادہ کیا کیوں نہ اس کو میں اپنا مشکیزہ دے دوں. پھر میرے نفس نے مجھے روک دیا اور کہا اگر مشکیزہ تو اس کو دے دے گا تو کیسے پانی پیے گا؟ جب وضو کے لیے پانی چاہیے ہوگا تو کہاں سے لائے گا؟ پھر میں نے اپنا ارادہ بدلتے ہوئے پھر سوچا کیوں نہ میں اس کو اپنا رومال صدقہ کر دوں. نفس بدکار نے مجھے منع کیا اور کہا اگر تو رومال اسے دے دے گا تو پھر خود ننگے سر رہ جائے گا اور تجھے اس طرح پریشانی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اپنا رومال نہ دو. اسی شش و پنج کے اندر میں مبتلا تھا تو اس فقیر نے کھڑے ہو کے یکایک اپنی لاٹھی پکڑی اور پکڑتے ہوئے کہا، رب عز و جل کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، تم اپنا رومال بھی اپنے پاس رکھو، تم اپنا مشکیزہ بھی اپنے پاس رکھو، تم اپنی جوتیاں بھی اپنے پاس رکھو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں. جب تک کوئی بن مانگے میں مانگوں گا تو رب کعبہ سے مانگوں گا، جب تک کوئی شخص مجھے بن مانگے بخود اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہیں کرے گا تو میں نہیں لوں گا. اب وہ حیران رہ گئی حضرت سیدنا عبداللہ دنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے تو اپنے دل میں سوچا تھا کہ جوتے دیتا ہوں، ارادہ بدل لیا، مشکیزہ دیتا ہوں، ارادہ بدل لیا، پھر میں نے سوچا رومال دیتا ہوں، پھر نفس کی باتوں میں آ کر ارادہ بدل لیا. اور یہ اللہ کا کوئی کامل ولی اور فقیر معلوم ہوتا ہے کہ جس کو میرے دل کی بات معلوم ہے. اسی لیے تو بزرگان فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اور جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو اپنے دل پہ قابو رکھو. دل کے اندر برے یا صحیح خیالات جب لاتے ہو تو سوچو میں کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچ رہا، صحیح سوچ رہا ہوں تو اچھا ہے. اب وہاں پہ وہ سوچ رہے تھے اور اس فقیر کو پتہ چل گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ دنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ فقیر کب سے ایسے بھوکا ہے، تو لوگوں سے مجھے پتہ چلا کہ اس فقیر کو 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے روٹی نہیں کھائی، پانی پیتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. قربان جاؤں، اللہ والوں پہ قربان جاؤں کہ اس قدر اللہ سے خوش ہے. روٹی نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، اللہ پانی دے رہا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے، یہ بھی اس کی غنیمت ہے. اگر کسی کے پاس بیٹھتے ہیں ایسا مقام ہے کہ اس کے دل کی بات جان لیتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو اس چیز پہ آمادہ کر رہا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حیران ہوئے اور دعا گو ہوئے، یا رب العالمین ہمارے اندر بھی ایسا تقوی، ایسی محبت، ایسا زہد پیدا فرما تاکہ ہم بھی تیرے سامنے گڑ گڑا سکیں، ہم بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ جب بھی پھیلائیں رب کعبہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تاکہ تو ہی دینے والا ہے. جس طرح اس بزرگ نے 30 سال تک روٹی نہیں کھائی اور یہ بالکل زندہ اور صحیح سلامت ہے، اگرچہ اس کی صحت کمزور ہو گئی. اب دیکھیے جو کمزور ہوتے ہیں رب کعبہ کو ان پہ بڑا پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر قابو پانا چاہیے، ہر حرام اور لغویات سے بچنا چاہیے، ہر برے افعال سے بچنا چاہیے. ایسا زہد و تقوی پیدا ہونا چاہیے جیسا اس فقیر کے اندر تھا کہ رب دے گا یا کوئی خود دے گا تو میں کھا لوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. ہاتھ پھیلاؤں گا تو ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگان کی
تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا